السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے اکثر والدین پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم بچے کو حفظ کروائیں یا نہیں، کیا بچہ حفظ کر لے گا یا نہیں۔ اپنے بچوں کو حفظ کروانے کی خواہش جو ہے بہت سے لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش جب عمل میں ڈھلتی ہے تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین کی شدید خواہش ہوتی ہے، ابھی بچے کی خواہش اور پلاننگ میں شامل نہیں ہوتی، تو اکثر بچے ضد، باغیانہ رویے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کچھ بچے شوق اور محبت کا اظہار کریں بھی تو اکثریت بچے جس ایج میں شروع کرتے ہیں یہ ان کے والدین کا فیصلہ اور خواب ہے، جسے پورا کرنا ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس مرحلہ حفظ کے دوران مختلف فیز آتے ہیں جن کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کے بچے حفظ کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ حفظ قرآن ہو یا تکمیل ناظر قرآن، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالنے کے حوالے سے ہم سے روز آخرت سوال بھی ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں یہ ہمارے لیے راہ راست پر قائم رہنے کا سبب بنے گا۔ اگر قرآن کو ایک دفعہ مکمل ناظرہ پڑھ کر یا ایک دفعہ حفظ کی تکمیل کے بعد اگر اس کو محض فرض کی ادائیگی، برکت یا فخر کا سبب سمجھ کر حافظ اور حافظہ نام کے ساتھ لگا لیا جائے، لیکن قرآن کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ ہماری نااہلی ہے۔ تیسری بات، قرآن کریم کو دل و دماغ میں محفوظ کرنا سنت ہے، سعادت ہے، معجزہ ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ چوتھی بات، بچے کی استعداد پر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اہم کام اس سمت میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ذمہ داری کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کو مل کر فیس کرنے پر ایگریمنٹ۔ اگر والد کی خواہش ہے تو اماں بھی جان لیں کہ اس کے مطابق آپ نے گھر کی روٹین سیٹ کرنا ہوگی، اور والدہ کی خواہش ہے تو والد دیگر ذمہ داریوں کو اور گھر کے حوالے سے خاتون خانہ کو سہولت دے۔ ماں یا باپ میں سے ایک یا دونوں کو ذمہ داریاں تقسیم کرنی ہوں گی کہ بچے کو لانا، لے جانا، اس کے مدرسہ یا مسجد یا اسکول سے رابطہ رکھنا، اور گھر کے اندر اس کا سبق دہرانے میں اس کی مدد کرنا۔ دوسرا کام، دیکھ بھال کر اچھے مدرسے یا ٹیچرز کا انتخاب کرنا۔ جن اداروں یا ٹیچرز کے بارے میں اچھے ریویو نہ ملے وہاں یا تو نہ بھیجیں یا پھر اچھی طرح اطمینان کر لیں۔ تیسرا کام، بچے سے اگر وہ کچھ چھوٹی عمر میں ہے تو اس کو بتانا اور اس کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرنا کہ وہ اتنا خوبصورت کام کرنے کا آغاز کر رہا ہے، اور اگر بڑا بچہ ہے تو اس کی مرضی معلوم کرنا، اس کو فائدے بتانا، ترغیب دلانا، بجائے اس پر زبردستی یہ فیصلہ مسلط کرنے کے۔ اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہے یعنی پرائمری اسکول کی ایج کا، یعنی کہ 5ویں کلاس ہے، تو یہ سب سے اچھی عمر ہے اس لحاظ سے کہ اسکول سے ہٹا کر اسے گھر میں کسی اچھے ٹیچر سے ٹیوشن کا انتظام ہو یا میتھ، انگریزی، سائنس پڑھا سکیں تاکہ وہ اسکول کی تعلیم کے لحاظ سے پیچھے نہ رہیں۔ ایسے مدرسے اور ادارے بھی ہیں جہاں حفظ کے ساتھ اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بڑے بچے کے لیے جو 10 سال میں ہے یہ مناسب نہیں کہ وہ اسکول سے بالکل محروم ہو جائے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول ضرور جائے لیکن ان کے اوپر حفظ کے سالوں درمیان پڑھائی کا بہت زیادہ بوجھ نہ ہو، یعنی کہ جن دنوں میں وہ حفظ کر رہا ہو اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ نہ ہو۔ بہرحال اس کا فیصلہ والدین بچے سے ڈسکس کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ تجربہ شروع کیا ہے کہ 14 سال میں شروع کروایا۔ اس ایج میں شروع کروانے کی میری نیت یہ تھی کہ وہ سمجھ کر یاد کرے، لیکن اسکول کے ساتھ یہ سست رفتاری سے آگے دوران حفظ بچے اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بھولنے سے جھلجھلاتے ہیں۔ حالانکہ اس بات کی شاید کوئی سند نہیں، لیکن شیطان کی طرف سے وسوسے بچوں کو بہکاتے ہیں۔ مدرسے جانے والے بچے وہاں کی سخت روٹین سے چڑھتے ہیں، اور کبھی اچھے دوست نہ ملے تو بدتمیزی بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ماں باپ چونکہ اس ذہن میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح حفظ ہو جائے تو وہ بچے کے جذبات و احساسات کو سمجھے بغیر اسے بات پر ڈانٹتے ہیں، تو بچے ضد میں آ کر والدین کو زج کرنے والی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ بچے کو حفظ کروانے کے لیے قربانی سارے گھر کے افراد نے دینی ہوگی۔ اگر سارے گھر والے بچے کو حفظ کی مشقت والی روٹین میں لگا کر راتوں کو دیر جاگیں، وقت بے وقت پارٹیاں ہوں، گھر میں ہر وقت چیخ و پکار، گندگی ہو، تو بچے کے لیے فوکس کرنا مشکل ہے، وہ منتشر رہے گا۔ بچے کے لیے سونے کی صاف ستھری پرسکون جگہ رکھیں۔